آج انشاءاللہ الکریم جس بزرگ کا، جس شخصیت کا ذکر کریں گے، ان کا نام حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 98 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد اور لقب الاشتر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید ہیں، اور حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب یہ 5ویں پشت میں جا کر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سندھ میں داخل ہونے والے پہلے سادات بزرگ اور مبلغ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 12 سال تک اسلام کی تبلیغ کی اور وہاں کے مقامی لوگوں میں نیکی کی دعوت عام کر کے سینکڑوں لوگوں کو اسلام سے مشرف کیا۔ اور اگر ہم بات کریں آپ کی تعلیم و تربیت کی اور آپ کے علمی مقام کی کہ آپ کی تعلیم و تربیت کیسی تھی، کس نے کی تھی، اور آپ کا علمی مقام کیسا تھا، کون سے علم میں آپ کو مہارت حاصل تھی، تو حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت آپ کے والد صاحب کے زیر سایہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کو علم حدیث میں مہارت حاصل تھی، آپ علم حدیث میں عبور رکھتے تھے، یہاں تک کہ کئی مورخین نے آپ کو محدث تک بھی لکھا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم حدیث میں ماہر تھے، اور حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر علم کے جوہر موجود تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نہایت عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، دین کا درد رکھنے والے، بلند ہمت اور لوگوں سے انتہائی شفیق اور مہربانی کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختلف القابات ملتے ہیں، ان میں سے ایک لقب آپ کا غازی بھی ہے، آپ کو غازی کہا جاتا ہے۔ آپ کو غازی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا اکثر وقت یہ دین کی تبلیغ اور اسلام کی سربلندی کے لیے گزرا، اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب غازی بھی ہے، اسی وجہ سے آپ کو غازی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 760 عیسوی میں 400 افراد کے قافلے پر مشتمل لوگوں کے ساتھ سندھ میں داخل ہوئے، اور یہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے کر، نیکی کی دعوت دے کر، دین کی تبلیغ کر کے یہاں کے لوگوں کو کفر و شرک کی ناپاکیوں سے نکال کر اسلام کی روشن تعلیمات سے آگاہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا عاشق بنا دیا۔ آئیے اب ذکر سنتے ہیں آپ کی کرامات کا۔ سیرت کی کئی کتابوں میں آپ کی مشہور کرامات میں سے ایک کرامت جو آج بھی آپ کے مزار فائز الانوار پر موجود ہے، اور وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کے مریدین آپ کے مزار پر انوار کے پاس اس لیے رہنے لگے کہ کہیں دشمن آپ کے جسم مبارک کو نکال کر نہ لے جائیں، آپ کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار چونکہ بلندی پر تھا، اونچائی پر تھا، اس لیے آپ کے مریدین کو پانی پہنچانے میں، پانی لے کر جانے میں کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین نے آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسل سے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مرید کے خواب میں تشریف لا کر آپ نے ان کی دعا کی قبولیت کی خوشخبری سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اور ہوا پھر کچھ ایسا کہ آپ کے مزار پر انوار کے پاؤں کی جانب سے ایک میٹھے پانی کا کنواں جاری ہو گیا، اور آج بھی الحمدللہ عز و جل اس میٹھے پانی کے کنویں سے ہزاروں لوگ مستفید ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ سیراب ہوتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل بیمار یہ شفا یاب ہو جاتے ہیں، کئی غمزدوں کو راحتیں نصیب ہوا کرتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 151 ہجری میں شہید ہوئے، اور کراچی کے ساحلی علاقے کلفٹن میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار فائز الانوار اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔
آپ کے مزار فائز الانوار کی روحانیت اور آپ کی نورانیت سے بالخصوص اس شہر کو اور بالعموم پورے پاکستان کو اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار فائز الانوار پر آنے والے زائرین کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے، ایک قلبی اطمینان اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، لوگوں کی جائز حاجات پوری ہوتی ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ہر سال کی 20 ذو الحجۃ الحرام کو نہایت ہی ادب و تعظیم کے ساتھ، نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کا عرس منایا جاتا ہے، نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان اور دنیا بھر کے عاشقان اولیاء آپ کے مزار پر انوار پر حاضری دے کر اپنی روحانیت کو مضبوط کرتے ہیں، اپنی من کی مرادیں پاتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم 20 ذو الحجۃ الحرام کو خصوصیت کے ساتھ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور نظر و نیاز کا اہتمام کریں گے، اور بالعموم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے انشاءاللہ الکریم ایصال ثواب کریں گے۔ اللہ پاک حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے روحانی فیوض و برکات سے ہمیں، ہمارے بچوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی مستفیض فرمائیں۔